السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ سورہ التین کی آیہ نمبر 3 کی تفسیر کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا وعند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 3، وَهَذَا الْبَلَدِ، اور قسم ہے اس شہر کی، الامین جو پر امن ہے، اور قسم ہے اس شہر کی جو پر امن ہے۔ امین کا لفظ ہم اکثر اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی ہم لیتے ہیں امانت دار کے، لیکن یہاں پر امین کا مطلب پر امن کے طور پر آ رہا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جس پر امن شہر کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے مکۃ المکرمہ، جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے، اور جو شخص بھی اس میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ البلد الامین یعنی شہر مکہ معظمہ، جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے مل کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہیں پر بسر کی تھی، اور جہاں افضل الانبیاء نبی آخر الزماں پیدا ہوئے تھے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں ہی گزارے تھے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر کیوں کہا گیا؟ مکۃ المکرمہ کو امن والا شہر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم اور امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے سورۃ البقرہ 126 میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے۔ تو ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اس شہر کو محترم بنا دیا، امن والا بنا دیا، اور 2500 سال گزرنے کے بعد اس شہر کا احترام بدستور قائم رہا۔ عرب بھر میں ہر جگہ لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب بھر میں بہت زیادہ حالات خراب تھے اور قتل و غارت عام تھی، بس ایک یہی جگہ تھی یعنی مکۃ المکرمہ جہاں لوگوں کو امن میسر آتا تھا، اور مکہ کی یہ حرمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی۔ قرآن پاک میں سورۃ العمران میں آتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، پھر قرآن پاک میں ہی ایک جگہ اور آتا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے امن والا حرم بنایا اور لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ تیسرا اشارہ جو لاسٹ آیہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا، تو اب یہ آیہ مبارکہ تیسری ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے 2 پرسنالٹیز کی طرف، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب میں سمرائز کروں گی تینوں آیات کو۔ 4 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان 3 آیات میں۔ پہلی آیت میں 2 کھانے والی چیزیں ہیں، انجیر اور زیتون، اور پھر 2 مقام ہیں جو آیہ نمبر 2 میں آتا ہے طور سینین، اور آیہ نمبر 3 میں آتا ہے ھذا البلد الامین۔
اب ہم نے یہ پڑھا کہ میجورٹی آف اسکالرس کی اوپینین میں یہ چاروں ہی مقامات ہیں، اور مقام کیوں، یہ آلریڈی ہم آیا نمبر 1 کی تفسیر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو پہلا اشارہ جو آیا نمبر 1 میں ملتا ہے التین کے لفظ میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے۔ زیتون کے لفظ میں اشارہ ہے دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور پھر دوسری آیا مبارکہ میں ہمیں تیسرا اشارہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور پھر جو تیسری آیا مبارکہ ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی طرف۔ اب ان پانچوں کو گواہ بنا کر، یا ان کی سیرت کو گواہ بنا کر کہہ لیں، اگلی آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔